بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سچ کا سفر کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ چند اقساط سے ہم بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے حوالے سے کچھ ایسے سوالات کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو آج بھی ان گنت ضمنی سوالات کو جنم دے رہے ہیں۔ اس تناظر میں آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے اکثیر کی سی حیثیت رکھتی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ کی پسندیدگی اور سچ کا سفر میں آپ کا ساتھ ہمیں مستقل طور پر میسر رہے گا۔ یہ قائد اعظم کے زیارت میں قیام کے زمانے کی بات ہے۔ ایک دن ڈاکٹر کرنل الہی بخش نے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح سے پوچھا، آپ کے بھائی کو کچھ کھانے پر کیسے آمادہ کیا جائے؟ ان کی خاص پسند کا کوئی کھانا بتائیں۔ جس پر مادر ملت نے بتایا کہ بمبئی میں ان کے ہاں ایک باورچی ہوا کرتا تھا جو چند ایسے کھانے تیار کرتا تھا کہ بھائی ان کو بڑی رغبت سے کھاتے تھے، لیکن پاکستان بننے کے بعد وہ باورچی کہیں چلا گیا۔ انہیں بس اتنا ہی یاد ہے کہ وہ لائل پور یعنی فیصل آباد کا رہنے والا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ امکان بھی ظاہر کیا کہ شاید وہیں سے اس کا کچھ پتہ مل سکے۔ یہ سن کر ڈاکٹر الہی بخش نے حکومت پنجاب سے درخواست کی کہ اس باورچی کو تلاش کر کے فوری طور پر زیارت بھجوا دیا جائے۔ اس موقع پر پنجاب حکومت نے تیزی دکھائی اور کسی نہ کسی طرح اس باورچی کو کھوج نکالا اور فوراً ہی زیارت بھجوا دیا۔ تاہم قائد اعظم کو اس سلسلے میں کچھ نہ بتایا گیا۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے اب تک نیوز لائیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ کھانے کی میز پر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرغوب کھانے دیکھے تو تعجب کا اظہار کیا، مگر ساتھ ہی خوش ہو کر خاصا کھانا کھا لیا۔ کھانے کے بعد قائد اعظم نے استفسار کیا کہ آج یہ کھانے کس نے بنائے ہیں؟ اس پر محترمہ فاطمہ جناح نے انہیں بتایا کہ حکومت پنجاب نے ہمارے ممبئی والے باورچی کو تلاش کر کے یہاں بھجوایا ہے اور اسی نے آپ کی پسند کا کھانا بنایا ہے۔ جس پر قائد اعظم نے بہن سے پوچھا کہ اس باورچی کو تلاش کرنے اور یہاں بھجوانے کے اخراجات کس نے کیے ہیں؟ عرض کیا گیا کہ یہ کارنامہ حکومت پنجاب نے سر انجام دیا ہے، کسی غیر نے نہیں، اور ظاہر ہے اخراجات بھی پنجاب حکومت ہی نے کیے ہیں۔ اس موقع پر قائد اعظم نے باورچی سے متعلق فائل منگوائی اور اس پر لکھا کہ گورنر جنرل کی پسند کا باورچی اور کھانا فراہم کرنا حکومت کے کسی ادارے کا کام نہیں، خرچ کی تفصیل تیار کی جائے تاکہ میں اسے اپنی جیب سے ادا کر سکوں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ قائد اعظم زیارت میں 1 ماہ قیام کے بعد جب 13 اگست 1948 کی شام کوئٹہ واپس پہنچے تو انہوں نے اپنے معالجوں سے کہا، بہت اچھا کیا کہ آپ مجھے یہاں لے آئے۔ زیارت میں مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میں پنجرے میں بند ہوں۔ کوئٹہ پہنچنے کے بعد 16 اگست کو ان کے معالجین نے ایک بار پھر ان کے ایکس رے اور دیگر ٹیسٹ لیے۔ ایکس رے کے نتائج سے معلوم ہوا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی صحت بتدریج بہتر ہو رہی ہے، اور ٹیسٹ کے نتائج نے بھی اسی رائے کو تقویت دی۔ چنانچہ معالجین نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو مصروف رکھنے کے لیے انہیں اخبارات کے مطالعہ کی اجازت دے دی اور انہیں بعض دفتری فائلیں نمٹانے سے بھی منع نہیں کیا۔ کوئٹہ پہنچنے کے بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی صحت چند روز کے لیے اس قدر سنبھل گئی تھی کہ وہ تھکان محسوس کیے بغیر روزانہ 1 گھنٹہ کام کرنے لگ گئے تھے۔ ان کا معدہ بھی بہتر کام کر رہا تھا، یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے ڈاکٹروں کے مشورے سے حلوہ پوری تیار کر کے شوق سے کھائی۔ چند دن بعد انہوں نے ڈاکٹروں کی اجازت سے سگریٹ نوشی بھی شروع کر دی۔ ڈاکٹروں کا موقف تھا کہ اگر کوئی عادی سگریٹ نوش بیماری کے دوران سگریٹ طلب کرے تو یہ اس کی صحت کی جانب لوٹنے کی علامت ہوتا ہے۔ اب ڈاکٹروں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی صحت کا مزید جائزہ لیتے ہوئے ان سے گزارش کی کہ انہیں کوئٹہ سے کراچی منتقل ہو جانا چاہیے، لیکن قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اسٹریچر پر لیٹے لاچار کیفیت میں گورنر جنرل ہاؤس نہیں جانا چاہتے تھے۔ ان سے بارہا درخواست کی گئی تو وہ اس شرط پر کراچی جانے پر آمادہ ہو گئے کہ وہ گورنر جنرل ہاؤس میں نہیں بلکہ ملیر میں نواب آف بہاولپور کی رہائش گاہ میں قیام کریں گے۔ ان دنوں نواب آف بہاولپور انگلستان میں مقیم تھے۔ قائد اعظم سے کہا گیا کہ ان کی قیام گاہ میں رہائش کے لیے ان کو ایک خط تحریر کرنا پڑے گا، لیکن قائد اعظم کی اصول پسندی نے انہیں یہ خط تحریر کرنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مملکت کا گورنر جنرل ہوتے ہوئے اپنی مملکت میں شامل ایک ریاست کے نواب سے کسی قسم کی سہولت حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ اجازت طلب کریں۔
29 अगस्त 1948 को डॉक्टर इलाही बख्श ने कायद आज़म का एक मरतबा फिर मुआयना किया। वो लिखते हैं, कायद आज़म का मुआयना करने के बाद मैंने ये उम्मीद जाहिर की कि जिस रियासत को आप वजूद में लाए हैं उसे पूरी तरह मुस्तहकम और उस्तवार करने के लिए देर तक जिंदा रहे। मेरे वहम गुमान में भी ना था कि मेरे जज्बात से वो गमगीन हो जाएंगे। उनके ये अल्फाज और उनका अफसरदा और यास अंगेज लहजा मैं कभी नहीं भूल सकता। कायद आज़म ने डॉक्टर इलाही बख्श को मुखातब करके कहा था, आपको याद है जब आप पहली बार ज़ियारत आए थे तो मैं जिंदा रहना चाहता था, लेकिन अब मेरा मरना जीना बराबर है। डॉक्टर इलाही बख्श लिखते हैं कि ये अल्फाज जुबान से अदा करते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। एक ऐसे शख्स को आप दीदा देखकर जिसे जज्बात से यकसर आरी और फौलाद की तरह सख्त समझा जाता था, डॉक्टर इलाही बख्श दंग रह गए। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त बतदरीज रूबा सेहत थे, इसलिए उनकी मुज़महल तबीयत से उन्हें और भी हैरानी हुई। उन्होंने वजह दरियाफ्त की तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। डॉक्टर इलाही बख्श कहते हैं, इस जवाब से मेरी उलझन और भी बढ़ गई और ख्याल हुआ कि वो असल बात पोशीदा रखना चाहते हैं और जो वजह उन्होंने बयान की है वो यूं ही टालने के लिए है। मैं रह रह कर सोचता था कि क्या आज से 5 हफ्ते पहले उनका काम नामुकम्मल था और अब यकायक पाया तकमील को पहुंच गया है। मैं ये महसूस किए बगैर न रह सका कि कोई बात जरूर है जिसने उनकी जीने की सारी आरज़ू मिटा दी है। यही वाक़या मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने भी तहरीर किया है, मगर कतरे मुख्तलिफ अल्फाज में। वो लिखती हैं, अगस्त के आखिरी दिनों में जिन्ना पर अचानक मायूसी का गलबा हो गया। एक दिन मेरी आंखों में गौर से देखते हुए उन्होंने कहा, फाती, अब मुझे जिंदा रहने से कोई दिलचस्पी नहीं, मैं जितनी जल्दी चला जाऊं उतना ही बेहतर है। ये बदशगुनी के अल्फाज थे। मैं लरज़ उठी जैसे मैंने बिजली के नंगे तार को छू लिया हो। फिर भी मैंने सब्र ज़ब्त से काम लिया और कहा, जिन आप जल्द ही अच्छे हो जाएंगे, डॉक्टरों को पूरी उम्मीद है। मेरी ये बात सुनकर वो मुस्कुराए। उस मुस्कुराहट में मुर्दनी छाई। उन्होंने कहा, नहीं, अब मैं जिंदा रहना नहीं चाहता। 1 सितंबर 1948 को कायद आज़म ने ज़ियारत में बर्री फौज के सरबराह जनरल डगलस ग्रेसी के नाम एक खत तहरीर किया, जो बदकिस्मती से उनकी आखिरी तहरीर साबित हुई। इस खत में उन्होंने लिखा, मैंने आपके खत की एक नकल कायद आज़म रिलीफ फंड के नायब सदर को भेज दी है और मैंने उस फंड में 3 लाख रुपए की इमदाद की मंजूरी दे दी है, जो थल प्रोजेक्ट के मुहाजिर फौजियों की बहबूद के लिए मखसूस है। उसी रोज डॉक्टर इलाही बख्श ने मायूसियाना लहजे में मोहतरमा फातिमा जिन्ना को बताया कि उनके भाई को हेमरेज हो गया है और उन्हें फौरन कराची ले जाना चाहिए, क्योंकि कोयटा की बुलंदी उनके लिए मौजूद नहीं है। अगले आने वाले दिनों में कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत मजीद बिगड़ती चली गई। 5 सितंबर को डॉक्टरों ने तशखीस किया कि उन पर नमूनिया का हमला भी हुआ है। दोस्तों, बानिए पाकिस्तान बाबाए कौम कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के आखिरी 60 आयाम की कहानी अभी जारी है। इस एपिसोड में बस इतना ही। मजीद वाक़यात अगली वीडियो में। अगर आपको सच का सफ़र की ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो मिलते हैं सच का सफ़र की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।